نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی ہاں جی السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہسبینڈ غصے میں آ کے بولے طلاق طلاق 10 دفعہ طلاق پھر طلاق ہو جاتی ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. میری بہن نے سوال پوچھا ہے. کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے اگر کہا ہو 10 دفعہ کہا ہو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو پھر کیسے طلاق ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ پھر کس طرح سے طلاق ہوگی. ایک شخص جو ہے وہ 1 دفعہ بھی نہیں کہہ رہا، 2 دفعہ بھی نہیں کہہ رہا، 3 دفعہ، 10 دفعہ کہہ رہا ہے. تو 10 دفعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اب یہ تو بات ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ اس نے غصہ سارا طلاق پہ ہی نکال دینا ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. تو اب 10 دفعہ دینے سے تو طلاق ہو جاتی ہے میری بہن. یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ عطا فرمائے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ بھائی طلاق کوئی مذاق نہیں ہے. طلاق جو ہے وہ ایسے نہیں کہ جی آپ کسی وقت بھی جو ہے اس کا استعمال کر لیں. وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے نکاح کو ختم کرنے کا. اگر طلاق نہ ہوتی، مثال کے طور پہ صرف نکاح ہوتا اور کہتے ہوئے طلاق ہے ہی نہیں، طلاق کی کوئی یعنی جب نکاح ہو گیا تو یہ میاں بیوی جدا، یہ مرد اور عورت جدا ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر تو کتنے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے کہ سم ٹائم کوئی ایشوز ہوتے ہیں اور وہ دونوں ساتھ نہیں چل پا رہے، ان کا مزاج نہیں مل رہا، طبیعت نہیں مل رہی، کئی ایشوز کھڑے ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں. تو وہ پھر زبردستی اسلام تھوڑی ان کو فورس کرے گا زبردستی کہ بھئی تم ساتھ ہی رہو. وہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے نا. تو طلاق راستہ بنایا گیا ہے، رکھا گیا ہے کہ اس معاہدے کو، نکاح کو ختم کرنے کا، کہ بھئی اس کو اب ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا. اچھا اب وہ مرد کے اختیار میں اس لیے دیا گیا کہ بھئی مرد کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا، جذباتی نہیں ہوگا. تو آج کل تو مرد بھی جذباتی ہو رہے ہیں، تو اکثریت تو جذباتی نہیں ہوتی نا. اور پھر شادی کے لیے مرد کو مہر دینا ہوتا ہے، سارا نان نفقہ سکنا سب کچھ اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے. تو اس لیے وہ سوچے گا نا کہ بھئی ابھی میں طلاق دوں گا، دوبارہ شادی کروں گا، دوبارہ سے نان نفقہ سکنا ساری چیزیں دوبارہ سے، مہر وغیرہ، اور پھر رسپانسبلٹی ڈیوٹی. تو اس لیے اس کو ذمہ دار بنایا گیا کہ بھئی تم نے جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کو بنانا تھا، تو اس لیے اس کو بنایا گیا کیونکہ ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی ہیں، ساری رسپانسبلٹیز اس کے اوپر ڈالی ہیں. تو لہذا یہ کہا بھی، یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا کہ بھئی تم نے اس چیز کو خیال رکھنا ہے. تو اب وہی جو ہے وہ اس چیز کو اگر نہیں سمجھ رہا تو پھر معاملہ تو خراب ہو جائے گا. تو لہذا اس لیے طلاق جو ہے وہ سب سے ناپسندیدہ چیز رکھی گئی ہے. وہ اس لیے کہ اس سے 2 خاندان جدا ہو جاتے ہیں، 2 افراد جدا ہوتے ہیں، پھر بچے تقسیم ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک خاتون ہے، کوئی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، کوئی ایکٹر شیکٹر ہیں کہ جی 40 سال بعد ان کا باپ مل رہا ہے اور وہ جو ہے وہ رو رہے ہیں، اور یہ بڑی ویڈیو وائرل ہو گئی. تو جو اس کی ماں تھی اس کا پھر وہ ایک ویڈیو آئی کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ شخص جو ہے 40 سال پہلے چھوڑ کے گیا، گاڑی تک لے گیا، فرنیچر تک لے گیا، پیسے تک لے گیا، اور سب کچھ لے کے چلا گیا، اور مجھے بھی چھوڑ گیا، بچی کو بھی چھوڑ گیا. تو اب بتائیں. تو وہ پھر اس تصویر کا دوسرا رخ بتا رہی ہے. ہم ایک رخ دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرا رخ بتا رہی ہے کہ یہ حال ہے اس بندے کا. تو لہذا اس سے دیکھیں وہ جو بچی خاتون جو گلے مل رہی ہے باپ سے، تو وہ بار بار ایک سوال پوچھتی ہے کہ جی میرا کیا قصور تھا، آپ نے مجھے کیوں چھوڑا، آپ نے جو ہے وہ یعنی مجھ سے تعلق کیوں نہیں رکھا. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ بھئی آپ طلاق لے لی، آپ نے خلا لے لی، تو وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں. لیکن یہ جو اولاد ہے، دوسری بیوی مل جائے گی آپ کو، دوسرا شوہر مل جائے گا، لیکن اس اولاد کو دوسرا باپ کہاں سے ملے گا، اس اولاد کو دوسری ماں کہاں سے ملے گی. تو اصل نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ اولاد کا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بیچاری اولاد جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی سمجھداری کا مظاہرہ کرو. میں کچھ سال پہلے ایک شادی میں گیا، تو وہاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، والد تھے ماشاءاللہ سب کچھ. تو مجھے تھوڑا سا پتہ تھا ان کی فیملی کا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو ان کی تو علیحدگی ہو چکی ہوئی ہے، یہ تو سیپریٹ ہیں، تو یہ صاحب موجود ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم دونوں نے
اپنا جب ہم علیحدہ ہو رہے تھے تو ہم نے یہ کانٹریکٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ہم دونوں تو علیحدہ ہو رہے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. جب ان کی غمی خوشی کے دن آئیں گے تو میں اسی طرح سے ساتھ ہوں گا جس طریقے سے ایک والد کو ہونا چاہیے. تو میں نے کہا زبردست، میں نے کہا یار یہ بات تو بہت اچھی کی آپ نے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سمجھ عطا فرما دے جی، اللہ تعالی یہی سوچ عطا فرمائے.